اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، رمضان المبارک فضائل، احکام و مسائل کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں آیت کریمہ کا بعض حصہ، اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ آج ہم اپنے گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چند اہم مسائل کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کے تعلق سے ہم نے کہا تھا کہ آدمی اعمال صالحہ کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر لے، نیکیوں کی اور بھلائیوں کی ایسی دیوار بنا لے جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دے۔ یہ اصل ہے تقوی کا، اور تقوی بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو عمر لگا دے اس کی تشریح کرنے میں، لیکن تقوی کے مفہوم کو پورے طور پہ واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ یہی تقوی ہے، پورے اسلام کا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب گنتی کے چند دن کو اب سمجھیے، کہا علماء نے لکھا کہ رمضان ابتدا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس مہینہ نکل جاتا ہے، انسان کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگوں نے گاہے بگاہے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ شروع کے 10 دن 8 دن کے بعد پھر مہینہ کس طرح سے نکل جاتا ہے، کوئی انسان اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اچانک پھر شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور ایام معدودات میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن کے اندر لکھتے ہیں، غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
یعنی جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. تو احتساب کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ ثواب کی نیت سے، اور کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ خوش دلی سے، یعنی رمضان کو بوجھ نہ سمجھے. اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ان دنوں رمضان المبارک کا یہ مہینہ گرمی کے دنوں میں آیا ہے، تو اب لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ اب اس قدر گرم موسم ہے، اتنا لمبا دن ہے، تو اس میں روزہ رکھنا مشکل ہوگا. یعنی ہارے جی اور بددلی کے ساتھ زبردستی رمضان کے روزے کو رکھتے ہیں. تو ایسا کرنے والا علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یعنی ما تقدم من ذنبہ کا جو ثواب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی آدمی کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی ایک نعمت اس کو تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے ایام میں سے ایک مہینہ ہمارے لیے کم سے کم اس طرح سے رکھا ہے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ رب العالمین کے سامنے. ایام معدودات میں ایک اور بات یہ بھی سمجھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کبھی وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کرکٹ وغیرہ کے کھیل جو ہے وہ انہی ایام کے اندر ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں. یقین مانیے دنیا میں اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہوگا جو آدمی رمضان المبارک کے اوقات کو ان لہو و لعب اور برے کاموں کے اندر گزار دیتا ہوگا. امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ، غور کیجئے گا، 11 مہینے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے تھے، جو لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث ان کو پڑھاتے تھے. لیکن یہ 1 مہینہ حدیث کے درس کو وہ سٹاپ کر دیتے تھے، خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کے معانی اور اس کے مفہوم کے اوپر غور کرتے تھے. غور کیجیے آپ، یہ کیسا مہینہ. اچھا، کچھ لوگ ایام معدودات ہے، خوش نصیب لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے کو کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے کو کھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. طرح طرح کی ڈش اور پکوان بنا رہے ہیں، صبح سے اس کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر افطار میں اتنا کھا لیا کہ پھر تراویح میں کھڑے ہو کر کے 8 رکعت نماز پڑھنے میں اور 1 پارہ کی تلاوت سننا بوجھل ہو جاتا ہے. ایک چیز آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہم سب محسوس کر رہے ہوں گے، کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تو رمضان المبارک کی چاشنی 15 دن پہلے سے ہی محسوس ہوتی تھی کہ اب روزہ آنے والا ہے. اب مہینہ آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا. یعنی ایمان کی لو جو دلوں کے اندر تھی، اور کس قدر ایمان کی دولت کم پڑتی جا رہی ہے اور اس کی لو مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عبادتوں کے آنے اور جانے کا احساس بھی ہم کو نہیں ہو رہا ہے زمانے کا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عبادتوں کی جو حلاوت تھی، جو لذت تھی، جو چاشنی تھی، اب وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. شروع میں آپ دیکھیے گا 4-5 دن 10 دن تک لوگ خوب بھیڑ لگاتے ہیں مسجد میں تراویح کے لیے بھی، اور اس کے بعد دیکھیے گا تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا الا یہ کہ 8-10 آدمی یا 20-25 آدمی جن کو، جو خوش نصیب لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق سے نوازا ہے، وہ لوگ امام کے ساتھ باقی بچتے ہیں آخری عشرے تک. اور پھر آخری عشرہ آتے آتے کیا مرد اور کیا عورت سب کے سب نکل جاتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے. پھر مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہوتی، پھر بھیڑ بازاروں کے اندر ہوتی ہے،
دکانوں کے اندر ہوتی ہے، لائن لگا کر کے لوگ خریداری کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خریداری کرنا یہ غلط ہے، لیکن یہ عبادت، یہ مہینہ جسم کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل کو سنوارنے کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے ہے، ایمان کی حلاوت کو بڑھانے کے لیے ہے. رمضان کی تیاری اور رمضان کی خریداری آدمی رمضان سے پہلے بھی کر سکتا ہے، تاکہ رمضان بھر عبادت کے اندر وہ پورے تندہی کے ساتھ، پورے چاق و چوبند ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تاجر حضرات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شروع ایام میں تو وہ آتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور پھر جیسے جیسے مارکیٹ میں بھیڑ بڑھنی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر تراویح غائب، نمازیں بھی وقت پر نہیں ہو پاتی ہیں، ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں، مغرب کو عشاء میں کر رہے ہیں، افطار بھی جلدی ملدی جیسے تیسے جہاں تہاں کیا، اور اس کے بعد دکان پہ بیٹھ گئے. سلف کا یہ عمل نہیں رہا. امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے تھے، تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں امام زہری، کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد سے باہر نکلیں ہی نہ، کیونکہ اگر مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی کی غیبت ہوگی، کسی سے بات کریں گے، وقت ضائع ہوگا، برباد ہوگا. مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تاکہ اللہ رب العالمین ثواب سے اور نیکیوں سے نوازے گا. کہاں گیا وہ معاملہ؟ اور اس طرح کی چیزیں، لوگ رات بھر جاگتے ہیں گیم کھیلنے میں، یا پھر فیس بک واٹس ایپ چلانے میں، دوسری چیزیں چلانے میں. 2 بجے اٹھ کر کے سحری کر لیا اور اس کے بعد سو گئے، فجر بھی نہیں، فجر کو بھی گول کر دیا اور سو گئے، ظہر تک سوتے رہے، اور اس کے بعد اٹھا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر گیم میں لگ گئے، عصر ہو گئی اور اس کے بعد افطار کی تیاری میں لگ گئے، اور پھر ویسے ہی دن نکل گیا. اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا احساس کیجئے، جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور جو نعمت رمضان المبارک کی شکل میں دی ہے. ایسا کرنے والا شخص نہایت بدنصیب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، نکل جائیں گے، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. عمریں نکل جاتی ہیں انسان کی اور اس کا خیال تک نہیں ہوتا. یہ تو 1 مہینے کی بات ہے، کب ختم ہو جائے گی اور کب مہینہ نکل جائے گا اس کا احساس تک نہیں ہوگا. لہذا پورے خوش دلی کے ساتھ رمضان المبارک جیسے عظیم مہمان کا استقبال کیجئے، اور اس کے اندر عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیے اور اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور کیجئے گا کوئی آدمی رمضان میں مریض ہے، بیمار ہو گیا، او علی سفرین، یا سفر میں ہے، تو فعدۃ من ایام اخر. یہ دیکھیے دین اسلام کی آسانی، وہ رمضان کے روزے ترک کر دے. اگر مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سفر میں ہے، مشقت ہوگی، دقت ہوگی روزہ رکھنے میں، تو اگر وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہی عذر شرعی ہے جی، کل جس کا تذکرہ ہوا تھا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا آنے والے دنوں کے اندر کر لے. ایام اخر یعنی جب چاہے کر لے. روزہ اپریل میں آیا ہے، اب اگر وہ چاہے دسمبر میں روزہ رکھنا، یعنی جاڑے کے موسم میں جن ایام میں دن تھوڑے اور قلیل ہوتے ہیں اور روزے آسانی سے گزر جاتے ہیں، اگر ان ایام میں وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ دین اسلام کی آسانی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. غور کیجیے، جب روزہ شروع میں فرض ہوا، یعنی مکے میں روزے کا تصور نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال، یعنی ہجرت کے پہلے سال، لوگوں کو عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا. علماء نے کچھ نے کہا کہ وہ واجب تھا عاشورہ کا روزہ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مستحب تھا. بہرحال پہلے سال
روزہ عاشورہ کا رکھنے کا حکم دیا، اور پھر سن 2 ہجری میں باضابطہ طور پر رمضان المبارک کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا گیا، آپ کی امت کے اوپر فرض کیا گیا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہ آسانی رکھی تھی ابتدا میں، شروع میں کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو آدمی روزہ نہ رکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، مسکین کو کھانا کھلا دے، چاہے مریض ہو چاہے تندرست ہو۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا یہ معاملہ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو روزے کے ثواب کا تو روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اس حکم کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا روزہ پالے یا رمضان المبارک کے ایام پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ کہہ کر کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، علماء کہتے ہیں کہ فدیہ دینا منسوخ ہو گیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کو منسوخ نہیں مانیے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ آدمی جو دائمی طور پر بیمار ہے، دائمی طور پر بیمار یعنی اس کے شفا یابی کی اب امید نہیں ہے، بوڑھا ہے اور مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نہایت کمزور ہے، ایسا شخص اگر چاہے یا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے یا فدیہ دے۔ روزے کا فدیہ آدھا سا ہے، یعنی آدھا سا چاول یا گیہوں کسی مسکین کو لے جا کر کے ہر روزے کے بدلے میں وہ دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا یہ روزہ اس کے جانب سے ادا ہو جائے گا اور یہ اس کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ میرا چھوٹا ہوا تھا گزشتہ سال کا، لیکن اب پھر روزہ آ گیا اور ہم نے اس کی قضا نہیں کی، تو میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزہ کسی عذر شرعی کی بنیاد پر اس نے چھوڑا ہے اور درمیان میں اس کو موقع ملا تھا، وہ روزہ رکھ سکتا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ روزہ رکھ لے، کم سے کم شعبان میں رکھ لے، یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ آیا ہے شعبان میں اس میں رکھ لے۔ وہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کہتی ہیں کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی، تو چلیے اس میں رکھ لے۔ لیکن اگر اس میں بھی اس نے نہیں رکھا اور رمضان کا مہینہ آ گیا اور پھر آئندہ سال روزہ رکھ کر کے پھر وہ 1 سال پہلے کا روزہ رکھنا چاہ رہی ہے تو یا چاہ رہا ہے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کو فدیہ بھی ہر روزے کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ یہ قول علماء کے تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو قرین قیاس اور سب سے زیادہ قریب جو قول معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جتنا جلد ہو سکے وہ کر لے اور اس میں تاخیر کرنے کی کوشش نہ کرے، تاخیر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا، اسی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہے۔ نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ساری کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کو بھی اللہ نے رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے لگ جاتے تھے، جبرائیل امین کا نزول ہوتا تھا، آپ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کو دہراتے تھے، پڑھ کر کے آپ سناتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا، 2 مرتبہ دور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا حضرت جبرائیل امین کے ساتھ۔ اب ہمارا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے اس مہینے میں، آپ دیکھیں
ہم کو فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید اب سنا سنایا پکا پکایا جہاں ملتا ہے، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر کے، سننے کی جہاں بات آتی ہے وہ تک کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے آج کل کے زمانے میں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر یہ اس قدر بے راہ روی ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے بات، اس کو آدمی بیان تک نہیں کر سکتا۔ جو پھر بھی ادھیڑ ہے یا بوڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن نوجوان ہیں مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں کے بعد دیکھیے ظہر کے بعد عصر کے بعد موبائل کھولے ہوا ہے، 4-5 آدمی بھیڑ لگا کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس سب میں اپنے وقت کو وہ ضائع کر رہے ہیں، وقت کو وہ برباد کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی ہرگز مت کیجیے۔ قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے معانی اور اس کے تفسیر کے اوپر غور کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اس مہینے میں۔ یہ مہینہ نہایت اہم ہے، اور اسی طریقے سے چند ان مسائل کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر دیں کہ جن سے انسان کے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، انسان کے روزے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس مسئلے میں کئی ایک سوال ہمارے سامنے پرسنل میں آیا، کسی نے کہا کہ پیسٹ کا استعمال، برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزہ رکھ کر کے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے علماء کے اقوال ہیں، لیکن راجح مسئلہ اس سلسلے میں جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اگر برش کرتا ہے روزے کی حالت میں اور کچھ حصہ اس کا اگر اندر پیٹ کے اندر چلا جائے تو پھر مٹھاس وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہے تیز، اگر وہ چلا جائے تو اس سے اس کے روزے میں خلل واقع ہوگا، لہذا اس سے بچا جائے اور مسواک وغیرہ کا استعمال کیا جائے، جس کی اجازت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ احتیاط ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے اور سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا بیمار ہے، دمے وغیرہ کا مریض ہے، انہیلر کا استعمال اس کو کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ کر کے اگر وہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو علماء کے راجح قول کے مطابق اگر رمضان میں ضرورت پڑے انہیلر کے استعمال کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پیٹ تک نہیں جاتا، انہیلر کا جو گیس ہوتا ہے وہ پیٹ تک نہیں جاتا، وہ دھواں ہے، اور دھواں میں دوا ہے جو انسان کے پھیپھڑے تک جا کر کے اس کے سانس کے نلیوں کو کلیئر کرتا ہے اور اس کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ، یہ کام وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں کثرت سے آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، اور رمضان المبارک میں کثرت سے آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہر 12 مہینہ 11 مہینہ آپ صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ مال کو اس طرح سے لٹاتے تھے جس طرح سے تیز و تند آندھی اور ہوا چلتی ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو لٹاتے تھے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور کیجئے، کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ صیام کا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا ہے، اور اطعام کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے۔ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے اور اطعام کا مہینہ ہے، کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، دوستوں کو، احباب کو اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں آپ کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رہے کہ کھانا اتنا ہی ہو جتنا آدمی کے لیے ضرورت ہے، اور اس قدر کھانا وہ نہ کھا لے کہ جس کے بعد وہ آدمی ثقیل اور بوجھل ہو جائے اور اس کے بعد عبادت کرنے میں اس کو دشواری اور دقت ہو، تو یہ عمل مذموم ہے۔ اس عمل سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے اور پرہیز کرے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاشنے کا حکم دیا ہے۔ اسی مہینے کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف مستحب ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ عورتوں کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے پردے کا تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر کے کوئی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، اور کسی بھی ضرورت سے
وہ عام ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، سوائے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، جو بشری حاجت اور ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے یا نکل سکتی ہے. اس سے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. تو یہ مسنون عبادت ہے، انسان کو چاہیے کہ اعتکاف کو بھی انجام دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 سال یا 3 سال تقریباً ہو گئے، یا 2 سال، جس میں ہم لوگوں نے کافی قسم پرسی کی حالت میں 2 رمضان گزارے ہیں، جس میں بسا اوقات پورے ایام میں جماعت سے تراویح تک نہ ہو سکی. لوگ خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے اور پریشانی اور مصیبت میں تھے، بیماری کا خوف و خطرہ تھا. انہی ایام کو آپ گزشتہ سال کی کیا یاد کیجئے، جس وقت سیکنڈ ویو آیا ہوا تھا، اور ان ایام میں یعنی 10 12 11 رمضان کے بعد سے جو صورتحال ہوئی تھی ہمارے اس ملک میں، وہ کس قدر ڈراؤنی صورتحال تھی. اللہ رب العالمین نے اس سے ہم کو اور آپ کو نجات دیا اور ہم کو اور آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھا. بیماری ہم کو اور آپ کو اللہ کے فضل سے نہ لگی، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اس بیماری میں، ہمارا بھی نمبر ہو سکتا تھا، آپ کا بھی نمبر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے توفیق سے ہم کو محفوظ رکھا. لہذا شکریہ اس کا ادا یہ کرنا چاہیے کہ یہ رمضان جو ملا ہے اس کو غنیمت جان کر کے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کے ایام اور اس کے راتوں کو گزارنا چاہیے. 1 مہینہ کے لیے آپ موبائل کو سائٹ کر دیجئے، الگ کر دیجئے. خبریں اگر دنیا کی نہ جانیں گے، فیس بک اور واٹس ایپ کو کھول کر کے نہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ رمضان نکل گیا تو آپ کا دنیاوی طور پہ بھی نقصان ہوگا اور اخروی طور پہ بھی نقصان ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس چند اور سوالات ہیں جس کا جواب ہم آپ کے سامنے دے دینا چاہتے ہیں. تاکہ ایک سوال یہ ہے کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ باقی 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو رمضان میں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ پڑھیں بھائی، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ نماز پڑھیے ان کے پیچھے. التائب منظم کمن لا ذنب لہ، شریعت کا قاعدہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اگر توبہ کر کے رمضان المبارک میں وہ پکے ارادے کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا. اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم کرے. اس کو کچھ کہیں یا نہیں کہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے یہ عمل بالکل درست نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور پھر رمضان میں نماز پڑھاتے ہیں. ہم اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی نماز کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق دے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے. آپ پڑھیے ان کے پیچھے نماز. اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائے اور وقت ختم ہو جائے تو ان روزوں کا کیا کریں؟ یہ پرسنل میں بھی میرے پاس سوال آیا تھا اور یہاں بھی ہے، تو میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں. اور کسی کو کوئی سوال ہے رمضان المبارک کے تعلق سے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے جی. اعتکاف کے ٹائم میں موبائل رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہ رکھیں تو بہتر ہے. اور اکثر ہم لوگ اعتکاف جب بیٹھتے ہیں 4-5 آدمی اکثر ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں اسلامک ڈسکس کر سکتے ہیں بیٹھ کر؟ دیکھیے، اعتکاف میں اگر اسلامی ڈسکس کیا کریں گے؟ آپ کسی مسئلے کو حل کریں گے، جی، قرآن حدیث کی بات کریں گے، تو آپ میں کوئی عالم ہے؟ نہیں، آپس میں 4-5 آدمی بیٹھتے ہیں جو آپس میں کیسے حل کریں گے؟ جیسے کچھ بھی بات ہو، جیسے اسلامی کچھ بات ہو، کچھ بھی اس میں بات نکل گیا نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی. انفرادی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب ہوتے تھے نماز کے لیے آپ اپنے معتکف سے باہر نکلتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر معتکف میں اندر چلے جاتے تھے. صرف نماز کے لیے باہر نکلتے پھر اندر چلے جاتے. ہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی، گھر کی کوئی ضرورت ہے، گھر سے کوئی آدمی آیا کوئی خبر لے کر کے کوئی بات کرنے کے لیے، یا کوئی آدمی بیوی والا ہے، اس کی اہلیہ آئی اس سے گفتگو کرنے کے لیے، کسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے، تو وہ آ سکتی ہے.
لیکن اعتکاف کرنے والا اگر اعتکاف کر رہا ہے تو وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی گھر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، الا یہ کہ وہ یہ شرط لگا دے کہ میں اعتکاف کے لیے تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کے نماز جنازہ میں اور اس کے دفن میں شریک ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں لگائی ہے تو اس کے گھر کے کسی قریبی آدمی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے دفن کے لیے اور اس کے نماز جنازہ کے لیے اگر مسجد سے باہر ہے تو وہ نہیں نکل کے جا سکتا ہے۔ تو شیطان کو موقع نہ دیجیے، خود سے 4-5 آدمی مل کے بیٹھے ہیں، جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں اور دوسری طرح کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ جی 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 جی۔ اس سے اجتناب کیجیے، اس سے اور اجتناب۔ جو حجرہ میں رہتا ہے سکنا ہے، اکثر میرا دوست سب آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس حال میں کیا کرے؟ نہیں، منع حجرہ جو کر دیجیے، ان کو منع کر دیجیے، ان کو منع کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعتکاف کا معنی ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو الگ کر لے، تنہا کر لے ہر معاملے میں، پھر سارا کام وہ انجام دے ہی رہا ہے۔ بڑا کاروباری ہے، اعتکاف کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک فون پہ لگا ہوا ہے، وہ گاڑی اترا کہ نہیں اترا، مال لوڈ ہوا کہ نہیں ہوا، کہاں پہنچا، فلانے کو فون کر رہا ہے چالان کٹوا دو، اس کو فون کر رہا ہے وہ کر دو۔ باہر رہو بھائی، باہر رہو، اور اگر بہت ضرورت ہے ہاں یہ کرنا ہے تو کیجئے، بہت ضرورت ہے، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہوتا، دوسرا آدمی کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ عبادت کو جو قانون ہے اس قانون کے حساب سے کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو طریقہ ہے شریعت نے بتایا ہے اس پابندی کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، جو رات میں جو افطاری کرنا، کھانا کھانا رات میں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی کھا حرج سکتے ہیں نا؟ نہیں ہے۔ کھانے جی کے وقت تک کے لیے بیٹھیے ایک ساتھ، اور پھر کھانا کھا کر کے فوراً لوگ اپنے اپنے یہ میں چلے جائیے۔ عبادت میں الغرض عبادت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ پوچھ رہے تھے کہ احتکاب منیمم کتنا دن تک کر سکتے ہیں؟ ایک دن 24 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتے ہیں ایک منیمم۔ دن کا بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال تھا، بولیے۔ تہجد کا اگر نماز پڑھنا ہے تو وتر چھوڑ دیں گے یا پڑھ لیں گے؟ تہجد کون سی نماز؟ یعنی عشاء کے بعد آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں آخری رات میں؟ جی جی۔ ہاں تو وتر نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ جعلوا آخر صلاتکم فی اللیل الوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور اذان سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھتے، اور وتر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے اور اذان کا وقت ہوتا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ دیکھیے گا جی یہ کرتے ہیں، احتیاط کے طور پہ آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری میں اور نماز تک آنے میں 55 آیتوں کے یا 60 آیتوں کے پڑھنے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا، یعنی جماعت کھڑی ہونے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنے دیر میں سمجھیے 10 سے 15 منٹ 20 منٹ، یعنی آخری وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ سحری کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحری کرنے میں تاخیر کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی وقت ہو جانے کے بعد فوراً افطار کرے اور آخری وقت میں لے جا کر کے سحری کرے، احتیاط کے طور پہ پہلے ہی نہیں رکھ لے، اور افطار کرنے میں کھجور لے کر کے بیٹھے ہوئے افطاری لے کر کے سب جگہ اذان ہو گیا نہیں، اتنا دن بھر میں 12 گھنٹہ انتظار کیے، 14 گھنٹہ 5 منٹ رکنے میں اور کیا ہوتا ہے، اور 5 منٹ رک کر کے افطار کریں گے، نہیں ہو، روزہ اس کا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ سحری میں اذان کے وقت کھا سکتے ہیں یا اذان سے پہلے ہی کھانا ہے؟ نہیں، اذان سے پہلے کھانا ہے، اذان سے پہلے کھانا ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اذان ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں، یہ نظریہ غلط ہے جی۔
کیونکہ فجر کی اذان اسی وقت دی جاتی ہے جب وقت ہو جاتا ہے. اگر وقت سے پہلے کوئی فجر کی اذان دے تو وہ اذان ہی نہیں ہوگی فجر کی. تو وقت ہو گیا. اب یہ سمبول ہے کہ اب یہاں سے آپ کو کٹ کرنا ہے سب کچھ. جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اب معاملہ ختم. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ ہاتھ دھو کر کے مؤذن کے اللہ اکبر کہنے تک آ کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کہنے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. کہا ابھی اذان ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ غلط ہے. اگر آخری لقمہ آپ منہ میں لے کر کے چبا چکے ہیں، اذان ہو گئی ہے، تو اس کو پار کر کے پانی پی لیجئے. تب تک چلیے اتنی حد تک چھوٹ دی جا سکتی ہے. لیکن آپ پورا کھانا پینا اسی وقت شروع کر رہے ہیں اور اذان ہونے تک کھا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. یہ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے اور ہندی میں پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہندی میں ہے اور عربی نہیں آتی ہے، تو اس کو کیا قرآن پاک کا ثواب ملے گا پورا؟ قرآن پاک کے الفاظ کا ثواب تو نہیں ملے گا اس کو. ہندی میں پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے نا. جی جی جی. ہاں، ترجمہ کا ثواب جو ہے وہ متن کے ثواب کا الگ معاملہ ہے. تو اس کو فائدہ ہوگا شیخ؟ تلاوت جو ہے وہ تلاوت الفاظ کی کرنی ہے. تلاوت الفاظ کی کرنی ہے جس کے ذریعے سے آپ نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ترجمہ نماز میں پڑھ دے تو اس کی نماز ہوگی؟ بولیے. نہیں ہوگی. اسی لیے آدمی کو سیکھنا چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنا چاہیے. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی یا پھر دیگر وجوہات کی وجہ سے عیدین کی نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے. تو اس طرح سے کئی عورتیں خطبہ اور دعاؤں سے محروم ہوتی ہے یہ عیدگاہ کے مقابلے میں. جیسے کہ عیدگاہ میں ہو تو الحمدللہ شامل ہوتی ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مقامی کوئی بھی تربیتی یا دینی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ادا ہوتی ہیں. تو شریعت اس میں پھر عورتوں کا کیا حکم دیا ہے؟ جو کیا کریں؟ دیکھیے، عورتوں کے اگر پردے کا انتظام ہے مسجد میں پردے کا انتظام ہے تو وہ اپنے مخصوص ایام میں یہی سوال کر رہے ہیں نا آپ؟ جی شیخ جی. ہاں، وہ اپنے مخصوص ایام میں مسجد میں جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو جن لوگوں نے حرام کہا ہے مسجد میں عورتوں کا، یعنی مخصوص ایام میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، جس کو حرام کیا اس کو جنوبی کے اوپر، ناپاک آدمی کے اوپر قیاس کیا ہے. تو جنوبی جو ناپاک ہے اس کا ناپاک ہونا یہ اختیاری ہے. وہ اپنے ناپاکی کو جب چاہے دور کر سکتا ہے. غسل کر لے، اس کی ناپاکی دور ہو گئی. لیکن عورت کی ناپاکی جو اس کے مخصوص ایام میں ہے وہ اختیاری نہیں ہے، وہ دور نہیں ہو سکتی. لہذا مسجد میں جانے سے، وعد و نصیحت کی باتیں سننے سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا افعلی ما یفعل الحاج. حاجی جو کچھ کرتا ہے تم سب کام کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف مت کرنا. اور نماز تو نہ پڑھنا ہے ان ایام میں، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ تو معلوم ہے. اور اسی طرح سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، کہا کہ ناولنی الخمرہ فی المسجد، کہا کہ آپ چٹائی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. اور ام المؤمنین گئیں اور اٹھا کر کے لے کر کے آئی. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ ایک عام طور پہ غلط فہمی کا شکار ہے لوگ کہ ان ایام میں عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کے اوپر تفصیل سے بحث کیا ہے، اور مسئلہ راجح یہ ہے کہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں اپنی ضرورت کے لیے، وعظ و نصیحت کی باتیں سننے کے لیے، یا عید اگر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو اس کے لیے وہ جا سکتی ہے مسجد میں.
نماز نہیں پڑھے گی، دعاؤں میں شریک ہوگی. بارک اللہ فیکم شیخ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اور کوئی سوال ہے؟ جی شیخ ایک سوال تھا. جی. جیسے کہ مطلب کوئی نیت کرتا ہے روزہ رکھنے کا، جو اٹھ نہیں پاتا ہے سحری میں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا نا؟ کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا. سحری کھانا واجب نہیں ہے. اگر آدمی نہیں اٹھ سکا اور اذان ہو گئی تو خیر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ کنٹینیو کرے. یہ عذر نہیں کرے کہ ہم سحری میں چونکہ نہ اٹھ سکے اس لیے ہمارا روزہ، یا ہم روزہ کیسے رکھیں گے، ہم تو سحری نہ کر سکے آج، تو یہ بہانہ نہیں کرے، وہ نہیں کر سکتا ہے. سحری چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہم لوگ سحری کرتے ہیں، ہے نا. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا تسحرو، سحری کیا کرو لوگوں، فإن فی السحور برکہ، اور سحری میں برکت ہے. لیکن ایک آدمی کوشش کیا، سو گیا، نہیں اٹھ سکا، تو روزہ، سحری چھوڑنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جان بوجھ کر کے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد بھی اگر کے پاس کوئی مسئلہ رہا تو جو کتاب التوحید والے ہیں یا اصول ثلاثہ والے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اگر رمضان المبارک میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا جو پوچھنے کی ضرورت ہو، تو آپ ایڈمن کے پاس یا ہمارے پرسنل نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. ہم کو جب موقع ملے گا تو ہم اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. اور ویسے یہ خبر آپ تک آئی ہو یا نہیں آئی ہو، میں بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں آج چاند ہو گیا، تو غالب گمان ہے کہ کل ہندوستان میں ہم لوگوں کے یہاں بھی دکھ جائے تو کل سے پہلی تراویح ہو. غالب گمان ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک دن کا فاصلہ عام طور پہ ہوا کرتا ہے. تو شام تک برونائی اور انڈونیشیا میں تو چاند نہیں دکھا تھا، ان لوگوں نے اتوار سے روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے. لیکن سعودی عرب سے خبر آئی کہ وہاں چاند ہو گیا، اور وہاں کل آج پہلی تراویح وہاں پڑھی جا رہی ہے، یعنی کل دن میں پہلا روزہ وہاں ہوگا. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ